اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ فرض کیا گیا ہے تم پر لڑائی، یعنی کہ جہاد، وہ تم پہ گرا گزرتی ہے تم کو، شاید کہ گرا سمجھو تم ایک چیز کو لیکن وہ بہتر ہو تمہارے حق میں، اور شاید تم پسند کرو ایک چیز کو وہ بری ہو تمہارے حق میں، اور اللہ جانتا ہے یہ تم نہیں جانتے۔ آگے ارشاد ربانی ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، اور سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کا جیسے حکم شروع ہو گیا تھا، تو لوگ پوچھنے لگے یہ جو مہینہ ہے یہ حرمت والے مہینے ہیں، جیسے جو حرمت والے مہینے حج کا مہینہ ہے، عمرے کا مہینہ ہے، تو اس میں جنگ کرنا کیسا ہوگا؟ کیونکہ سیرت میں یہ واقع ہے کہ نخلا کی وادی میں ایک مقابلہ ایسا پیش آ گیا تھا کہ وہ رجب کا مہینہ تھا، اس میں جنگ ہو گئی۔ اب مسلمانوں کے ہاتھوں ہوئی یا ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ مسلمانوں کو جنگ کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، تو دیگر لوگوں نے شور کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ عمل ہو گیا، جنگ کا سلسلہ وہاں شروع ہو گیا، تو جو دیگر لوگ تھے انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا، جو دین پر، ایمان پر نکتہ چینی کرنے کی جن کی فطرت تھی، اور خرابیاں، خامیاں، کمیاں نکالنے کی جن کی عادت تھی، کہ دیکھو تو صحیح ان ایمان والوں کو حرمت والے مہینے میں کیسے جنگ کر رہے ہیں، ویسے تو بڑے دیندار بنتے ہیں اور ایمان کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور یہ اب یہ حرمت والے مہینے میں ہی جنگ کر رہے ہیں۔ تو ارشاد ربانی ہوتا ہے قل قتال فیہا کبیر، کہہ دو کہ اس میں لڑائی بڑا گناہ ہے۔ جب انہوں نے سوال کیا تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے حق میں خود صفائی پیش کر رہے ہیں اس آیت میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا بہت بری بات ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ مَسْجِدُ الْحَرَامِ وَأَخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور روکنا اللہ کی راہ سے، اور اس کے ساتھ کفر کرنا، انکار کرنا، اور مسجد الحرام سے روکنا اور نکال دینا اس کے لوگوں کو وہاں سے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ تو پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ جیسے وہ سوال کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو جن لوگوں نے یہ جرم کیے ہیں، جنہوں نے اللہ کے راستے سے روک دیا مسلمانوں کو، اور اللہ کا انکار کیا، کفر کیا، اور مسجد الحرام کے راستے سے روک دیا ایمان والوں کو کہ اب وہ بیت اللہ میں نہیں جا سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، تو اس میں سے لوگوں کو نکلنے پر مجبور کر دیا۔ گناہ تو وہ بھی ہے کہ حرمت والے مہینے میں جیسے جنگ کر رہے ہیں، لیکن یہ گناہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے راستے سے تم لوگوں کو روک دو، اللہ کے گھر جانے سے روک دو، یہ اللہ کے نزدیک بے حد بڑا گناہ ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ کس چیز کے مقابلے میں، کس شے کی زیادہ بری ہے، کس چیز کے مقابلے میں کون سی شے زیادہ بری ہے۔ ایک وہ گناہ ہے کہ آپ روک رہے ہو اللہ کے راستے سے لوگوں کو، ایک وہ گناہ ہے حرمت والے مہینے میں جنگ۔ تو آپ اپنے دماغ سے سوچو کون سی شے زیادہ بری ہے اللہ کے نزدیک اور زیادہ گناہ ہے۔ اللہ نے تو واضح واضح فرما دیا ہے۔ رب العزت فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اللہ کے نزدیک فتنہ درازی کرنا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو پروردگار عالم واضح طور پہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی آ چکا ہے کہ فتنہ، کہ آگے یہ پہلے آ چکا ہے کہ فتنہ وہ کیفیت ہے جس سے صاحب ایمان کو اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے، ایمان پر، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، فتنہ وہ چیز ہے، اور جیسے کہ آج کل پورا معاشرہ فتنہ ہے، اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، بدمعاشی، حرام خوری، تمام غلط چیزیں
کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ شادی کے لیے، نکاح کے لیے ڈھیر ساری لوگ شرطیں رکھتے ہیں، لیکن زنا کے راستے بالکل کھلے ہوئے ہیں، اس میں کوئی قباحت ہی نہیں۔ جس معاشرے کے اندر غلبہ باطل کا ہوگا تو حق پر چلنا ناممکن ہو رہے گا، اور جو باطل کا غلبہ ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ فتنہ قتل کے مقابلے میں بڑی بری چیز ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يُرَدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور کفار تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے تاکہ تم کو پھیر دیں تمہارے دین سے، اگر وہ قابو پالیں۔ اس آیت میں پروردگار نے فرمایا اہل ایمان والوں کو کہ اب تم یہ سن لو، یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کی کوشش ایسی ہوگی کہ لوٹا دیں تمہیں اپنے دین سے، اگر وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی پوری کوشش ہے کہ تمہیں دین سے ہٹانے کی اور دین اسلام سے ہٹا کر اپنی طرف واپس لے جائیں، اگر ان میں طاقت ہے ایسا کرنے کی۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو کوئی پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، پھر مر جائے حالت کفر ہی میں، تو ان لوگوں کے ضائع ہو جاتے ہیں عمل دنیا اور آخرت کے۔ اس آیت میں بھی پروردگار عالم وارن کر رہے ہیں اہل ایمان والوں کو کہ سن لو، اگر تم میں سے جو کوئی بھی پھر گیا اپنے دین سے اور اسی حالت میں اس کو موت آ گئی کہ وہ کافر ہی تھا، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ان کے تمام اعمال دنیا اور آخرت کے ضائع ہو جائیں گے۔ پہلے چاہے انہوں نے کتنی ہی نیکیاں کی ہوں، کتنی ہی عبادتیں کی ہوں، کتنی ہی نمازیں کی ہوں، ادا کی ہوں، صدقے خیرات اور نیک کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، دین کے کاموں کے لیے سر فہرست رہنا، ہر طرح کی چاہے قربانی انہوں نے دی ہو، اچھے کام کیے ہوں، اچھے اعمال کیے ہوں، لیکن اگر وہ بدل گئے، جیسے کفار انہیں اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی راغبت میں وہ چلے گئے اور بدل گئے، دین میں پھر گئے، دین میں کمی پیشی کر دی یا اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر دیا، اور وہ دین کے دائرے سے باہر تو نکل ہی جاتے ہیں، تو وہ پھر کفار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اسی حالت میں اپنی اصلاح کیے بغیر وہ مر گئے تو وہ سب ان کا ضائع ہو جائے گا، وہ سب کے سب زیرو ہو جائے گا جو کچھ بھی انہوں نے نیک اعمال کمائے تھے۔ پھر ان کے لیے پروردگار عالم فرما رہے ہیں وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ وہ لوگ ہیں دوزخ والے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پروردگار عالم نے بتا دیا کہ چاہے کچھ بھی کر لو، اگر تم نے تھوڑی سی بھی رد و بدل تم نے اپنے اندر کر لی، دین میں کمی پیشی کر لی، اور تو آپ دین کے دائرے سے تو نکلے پھر ہمیشہ وہ جہنم میں جاؤ گے اور جہنم والے کہلاؤ گے اور ہمیشہ اس میں رہو گے اور کوئی وہاں آپ کو بچانے نہیں آئے گا۔ تو یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے ایک آیت کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ یہ قرآن پاک ہماری ہدایت کے لیے ہے، ہماری اصلاح کے لیے ہے، اور ہم اپنی آپ کی اصلاح کر سکیں، اسی لیے پروردگار کھول کے ہر وقت اور حالات کے ساتھ آیتوں سے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ یہ آیتیں 1400 سال پہلے کے لیے نہیں ہیں، یہ قیامت تک کے لیے یہ آیتیں کافی ہیں، کیونکہ دور وہ بھی ایسا ہی تھا۔ اگر ہم آج کے دور کا مشاہدہ کریں گے تو ہم اسی دور میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم کہنے کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن نہ جانے کس لمحے اور کس موڑ پہ ہم دین سے خارج ہو جائیں، یہ ہمارے اپنے علم میں نہیں ہوتا۔ تو پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔